اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فارسی کے کورس 1 کی بیسک بک پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس بک کے 91 پیجز کمپلیٹ کیے ہیں۔ آج ہمیں پیج نمبر 92 سے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم پھر سے ایک بار پیج نمبر پچھلی ریکارڈنگ میں جو ہم نے 2 پیجز پڑھے تھے 90 اینڈ 91 ان کی ریویژن کریں گے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے پیج نمبر 90 اوپن کریں۔ تو پیج نمبر 90 میں نون سے جو ہم نے نئے ووکیبلریز سیکھے تھے، سب سے پہلا نماز کو، پیج نمبر 90 نماز کو فارسی میں پڑھیں گے نماز۔ اس کے بعد جو سیڑھی ہے اس کو فارسی میں پڑھیں گے نا سے نردبان۔ اس کے بعد جو روٹی ہے اس کو نا سے کیا پڑھیں گے نان۔ اس کے بعد جو ناریل ہے کوکونٹ ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے نا سے نارگیل۔ اس کے بعد جو نگہبان ہے اس کو فارسی میں نے سے کیا پڑھیں گے نگہبان۔ اس کے بعد آدھا یا ہاف اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے نصف، نون صاد فے نصف۔ اس کے بعد جو بینچ ہے اس کو نی سے کیا پڑھیں گے نیم کھت۔ اس کے بعد نائجیریا کو نی سے کیا پڑھیں گے نیجیریے۔ اس کے بعد جو ڈوٹ ہے نقطہ ہے، نقطہ کو فارسی میں کیا پڑھیں گے نو سے نقطے۔ اس کے بعد جو نسخہ ہے نسخے کو فارسی میں کیا پڑھیں گے نو سے نسخے۔ اس کے بعد جو روشنی ہے لائٹ ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے نو سے نور۔ اس کے بعد جو یہ کولڈ ڈرنک ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے نو سے نوشابے۔ خوب، اس کے بعد پیج نمبر 91 آپ لوگ اوپن کریں۔ پیج نمبر 91 میں واو سے ہم نے جو ووکیبلریز سیکھے تھے، سب سے پہلے وا سے سپورٹس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے وا سے ورزش۔ اس کے بعد جو کتاب کا جو ورک ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے پیپر کو وا سے ورق۔ اس کے بعد جو ویکسین ہے ویکسین کو فارسی میں کیا پڑھیں گے وا سے واکسین۔ اس کے بعد جو پالش ہے پالش کو فارسی میں کیا پڑھیں گے واکس، واو الف کیپس ان واکس، واکسن کا نون کراس کر کے واکس۔ اس کے بعد بچے کا یا کسی بھی جانور کا یا انڈے سے بچہ باہر آنا، چوزا باہر آنا یا کوئی بھی جانور باہر آنا، اس کو جنم کو فارسی میں وے سے کیا پڑھیں گے ولادت۔ اس کے بعد جو ایک ملک ہے وینیزویلا اس کو فارسی میں وے سے کیا پڑھیں گے وینیزویلا۔ اس کے بعد جو کوما ہے لکھتے وقت جو کوما استعمال کرتے تو کوما کو فارسی میں وی سے کیا پڑھیں گے ویرگول۔ اس کے بعد ویل چیئر کو فارسی میں کیا پڑھیں گے ویل چیئر۔ اس کے بعد وضو کو پڑھیں گے وضو۔ اور اس کے بعد ناٹ الاؤڈ کو یا انٹری ناٹ الاؤڈ یعنی آنا اجازت نہیں ہے داخل ہونا، اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے وہ سے وروت ممنوع۔ اس کے بعد جو مور ہے مور کو فارسی میں کیا پڑھیں گے طاؤوس۔ خوب، تو یہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں یہ دو پیجز کمپلیٹ کیے تھے۔ تو آج آپ لوگ نیا جو پیج ہے پیج نمبر 92 وہ اوپن کریں۔ یہاں پہ ہم ہا سے پڑھیں گے ہا۔ ہا کی جو 6 آوازیں ہیں ایک بار پھر سے دہراتے ہیں ہا ہے ہو ہا ہی ہو۔ تو ہا سے سب سے پہلے دیکھیں ایروپلین ہے، ایروپلین کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے ہا سے ہوا پھیما۔ کیا پڑھتے ہیں ہوا پھیما۔ ہے واو الف ہوا، ہے واو الف ہوا۔ اس کے بعد پھیما پے یہ میم الف پھیما ہوا پھیما، ہوا پھیما یعنی ایروپلین۔ ہوا آپ یاد کر سکتے ہوا کے ذریعے سے، یعنی جو ہماری ہوا ہے باہر ایئر، تو پھیما، تو ہوا اور پھیما دونوں کو یاد کرے تو ہو جائے گا ہوا پھیما یعنی ایروپلین۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں کیروٹ ہے گاجر۔ تو گاجر کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے ہا سے ہویج، ہے واو یہ جین ہویج، ہے واو یہ جین معذرت جین پڑھنے میں جیم، ہے واو یہ جیم ہویج، ہویج یعنی گاجر۔ خوب، تیسرا فوٹو دیکھیں یہاں پہ، فوٹو میں آپ لوگ دیکھ رہے ایک یہ پیالہ ٹائپ کے، اس کے اوپر ایک لکڑی ٹائپ کے ہے۔ اوورال یہ مسالوں کو یہ پیسنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا یہ جو مثلا دانے ہو ان کو پیسنے کے لیے اس طرح کا یہ ظرف استعمال ہوتا ہے۔ فوٹو سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، فوٹو میں پہچان سکیں گے آپ لوگ۔ تو اس برتن کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے ہاون، ہے الف ہا
واو نون ون ہاون، ہاون یعنی یہ برتن جس میں چیزوں کو یا مسالوں کو پیسا جاتا ہے۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ کس چیز کا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں ایک فوٹو ہے، سینری ہے، تو یہ دراصل بہار کے بارے میں یہاں پہ بتا رہا ہے، موسم بہار یعنی بہار کا موسم۔ تو جب یہاں پہ پھول کھلتے ہیں، درخت میں پتے نکلتے ہیں، درخت میں مثلا پھول کھلتے ہیں، پودے سب چیزیں پھر سے تازہ ہو جاتی ہے، تو بہار جس کو ہم سپرنگ کہتے ہیں انگلش میں، تو بہار کو فارسی میں بھی بہار ہی پڑھا جاتا ہے، بے ہے الف رے بہار۔ اردو میں جو ہم بہار پڑھتے ہیں وہ ہم نے فارسی سے لیا ہے بہار۔ خوب، تو 4 چیزیں، سب سے پہلا ایروپلین کو پڑھیں گے ہم ہوا پیما، گاجر کو پڑھیں گے ہویج، اس کے بعد اس برتن کو پڑھیں گے ہاون، اس کے بعد بہار کو پڑھیں گے بہار۔ خوب، اس کے بعد نیچے آئے ہے سے، ہاں ہے ہو ہے سے یہاں پہ سب سے پہلے فوٹو کس چیز کا؟ یہاں پہ واٹر میلن کے، تو واٹر میلن کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ خوب، اس سے پہلے نیچے والا کیونکہ یاد کرانے کے لیے میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا۔ واٹر میلن کو فی الحال چھوڑے، نیچے آئے، یہاں پہ ایک ملک ہے انڈیا، تو انڈیا کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے سے ہند، ہے نون دال، فوٹو میں بھی دیکھیں انڈیا کے نیچے لکھا ہوا ہے دوچا شم نون دال، ہند، ہند یعنی انڈیا۔ تو انڈیا کو فارس والے کیا پڑھتے ہیں؟ ہند پڑھتے ہیں، ہند یا ہندوستان پڑھتے ہیں، تو ہند، ہے نون دال ہند۔ خوب، تو یہ یاد ہو گیا ہندوستان، کیونکہ ہم بھی ہندی والے بھی ہندوستان بھی پڑھتے ہیں، ہند بھی پڑھتے ہیں، تو فارس والے بھی ہند پڑھتے ہیں۔ خوب، تو یاد ہوا۔ اب آئے واٹر میلن، واٹر میلن کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے ہند وانے، اس لیے میں نے پہلے یہ انڈیا پڑھا تھا ہند، کیونکہ واٹر میلن کو پڑھا جاتا ہے ہند وانے، ہے نون دال ہند، واو الف نون ہے وانے، ہند وانے، ہند وانے یعنی واٹر میلن۔ اب اس واٹر میلن کا انڈیا سے کیا تعلق ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یاد کرتے وقت آپ واٹر میلن کو انڈیا کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ انڈیا کو پڑھا جاتا ہے ہند اور واٹر میلن کو پڑھا جاتا ہے ہند وانے، ہندوانے، جب ملا کے پڑھیں گے ہندوانے، ہے نون دال ہند، واو الف نون ہے وانے، ہندوانے یعنی واٹر میلن۔ خوب، اس کے بعد آگے آئے ہے یہ ہی سے یہاں پہ دیکھیں پہلا فوٹو کس چیز کا؟ یہاں پہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور دوسری ایک خانم یا ایک آدمی ہے نہیں معلوم، تو بہرحال ان کی پیٹھ پہ کیا ہے؟ لکڑیاں ہے، یہ مثلا پہاڑ میں یا آگے پیچھے کھیتوں میں جا کے انہوں نے لکڑیوں کو جمع کیا ہوا ہے، تو اور یہ لوگ اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ خوب، تو اوورآل یہ جو لکڑیاں ہوتی ہے، لکڑی اس طرح کی لکڑیاں جو مثلا ہم پہاڑوں میں جا کے یا مثلا آگے پیچھے جا کے اکٹھا کرتے ہیں، عموماً گاؤں والے یہ کام کرتے ہیں، تو اس طرح اکٹھا کر کے جمع کر کے لے جاتے ہیں اپنے گھر کے استعمال کے لیے یا جلانے کے لیے، تو ایسی لکڑیوں کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے ہی سے ہیزم، کیا پڑھتے ہیں؟ ہیزم، ہے یہ ہی زمیم زم، ہیزم، ہیزم یعنی یہ والی لکڑیاں۔ خوب، ایک جو ہم نے پڑھا تھا چوب، چیم واو بے چوب، چوب یعنی لکڑی، اب اس میں کوئی بھی لکڑی آ سکتی ہے چوب میں، مثلا فرنیچر کی، آپ کے پاس کرسی ہے تو کرسی میں جو لکڑی ہے اس کو بھی چوب پڑھیں گے، گھر میں مثلا ٹیبل ہے، ٹیبل میں جو لکڑی لگی ہے اس کو بھی چوب پڑھیں گے، تو سب کے لیے۔ لیکن ہیزم صرف اس طرح کی لکڑیاں جو مثلا ہم باہر سے اکٹھا کر کے لاتے ہیں، اس کو پڑھیں گے ہیزم۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ کیا؟ مچھلی، مچھلی کو کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا، پھر سے ایک بار آئی یہاں پہ، مچھلی کو پڑھا جاتا ہے ماہی، میم الف ماں، ہے یہ ہی ماہی، ماہی یعنی مچھلی۔ تو ہم نے پھر سے 4 چیزیں یہاں پہ سیکھی۔ سب سے پہلے انڈیا کو پڑھیں گے ہند، اس کے بعد واٹر میلن کو پڑھیں گے ہندوانے، اس کے بعد یہ جو لکڑیاں ہیں اس کو پڑھیں گے ہیزم، اور اس کے بعد جو مچھلی ہے، مچھلی کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ماہی۔ خوب، اس کے بعد نیچے آئے ہو ہا ہے ہو سے یہاں پہ دیکھیں ایک پرندہ ہے جس کو اردو میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہدہد، تو ہدہد کو فارسی میں بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہدہد پڑھا جاتا ہے، شاید اردو میں شاید تلفظ میں ہدہد پڑھتے شاید، لیکن فارس زبان میں پڑھا جاتا ہے ہدہد، ہا ہے ہو سے، ہد ہے دال ہد، ہے دال ہد، ہدہد، ہدہد یعنی یہ جو پرندہ جو یہاں پہ فوٹو میں دکھائی دے رہا ہے۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ ایک فروٹ ہے، ایک میوہ ہے،
اس کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے ہو سے ہولو. کیا پڑھتے ہیں؟ ہو سے ہولو، ہے لام واو ہولو. اب ہولو کو اردو میں کیا پڑھا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم، اور انگلش میں اس کو پڑھا جاتا ہے پیچ، PEACH پیچ. تو پیچ ہوا ہولو، جو اب فوٹو میں آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا. تو اس کو پڑھیں گے ہو سے ہولو. پرندے کو پڑھیں گے ہد ہد، اور پیچ کو کیا پڑھیں گے اس فروٹ کو؟ ہولو. خوب. اگلا فوٹو ہے وہ ہو سے یہاں پہ دیکھیں ایک یہاں پہ سبزی ٹائپ کا ہے، گوبھی ٹائپ. یہ میں نے پہلے بھی آیا ہوا تھا، یہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک سالاد ہے جو مثلا جیسے کہ ہم کھانے کے ٹائم پہ گاجر یا مثلا کھیرا ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں سالاد کے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ فارس والے یا ایرانی خصوصاً یہ جو گوبھی ٹائپ کی جو سبزی ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں. اس کو کچا کھاتے ہیں کیونکہ یہ کچا کھانے والی ایک چیز ہے. تو اس کا نام ہے فارسی میں کاہو. اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ کاہو. کیف الف کا ہے واو ہو، کاہو. کاہو یعنی یہ والی سبزی. خوب. آخر میں یہاں پہ آیا ہوا ہے ایک ہرن ہے، ڈیئر ہے. تو ڈیئر کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آہو. کیا پڑھیں گے؟ آہو. الف مت آ ہے واو ہو، آہو. آہو یعنی ڈیئر. تو یہ کاہو آہو نزدیک ہے، تو آپ ان دونوں کو ایک دوسرے کے نام کے ذریعے سے یاد کر سکتے ہیں. مگر اگر کسی کو کاہو یاد ہو تو کیف کو کراس کرے تو بچہ الف ہے واو، تو الف کے اوپر مت لگائے، آہو بچے گا. تو ڈیئر کو پڑھیں گے آہو، اور یہ جو سبزی ٹائپ ہے گوبھی اس کو پڑھیں گے کاہو. تو الحمدللہ یہ پیش مکمل ہوا ہے. ایک بار اوپر سے ریویژن کرتے تاکہ پھر سے ایک بار یاد آ جائے. سب سے پہلے ایروپلین کو پڑھیں گے ہوا پھیما، گاجر کو پڑھیں گے ہویج، اس برتن کو پڑھیں گے ہاون، بہار کو پڑھیں گے بہار، انڈیا کو پڑھیں گے ہند، اور یہ واٹر میلن کو پڑھیں گے ہندوانے. اس کے بعد لکڑی کو پڑھیں گے ہیزم، مچھلی کو پڑھیں گے ماہی، اس ہدہد کو پڑھیں گے ہدہد، اس پیچ کو پڑھیں گے ہلو، ہیلم و ہلو. اس کے بعد یہ جو سبزی ہے اس کو پڑھیں گے کاہو، اور آخر میں یہ جو ڈیئر ہے اس کو پڑھیں گے آہو. خوب. یہ پیش مکمل ہوا. اس کے بعد آپ لوگ اگلا پیش کھولے، پیش نمبر 93، اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. پیش نمبر 93 میں سب سے یا سے پڑھیں گے 6 آوازیں، یا یہ یو، یا یو. تو سب سے پہلے یا سے جو پہلا فوٹو ہے وہ ہے کس چیز کا؟ یہاں پہ فریج ہے، یہاں پہ ریفریجریٹر. تو فریج کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ یا سے یخ چال، یہ خے یخ، چیم الف لام چال، یخچال. یخچال یعنی فریج. تو تھوڑا یاد کرنے کے لیے سخت ہے. خوب. یخ کہا جاتا ہے، یہ خے یخ. یخ پڑھا جاتا ہے اس کو برف کو، یا آئس کو، جس کو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں آئس، الف سین. میں کیا کروں، آئس، آئس. آئس جو مثلا اگر پانی یا کسی چیز کو فریج میں رکھیں گے یا ونٹر کے ٹائم پہ جہاں جس علاقے میں سردی زیادہ ہو تو پوری طرح سے جم جاتا ہے، برف بن جاتا ہے، تو اس کو فارسی میں اس آئس کو پڑھا جاتا ہے یخ، یہ خے یخ. تو یخچال یعنی ایک ایسی مشین جو مثلا پانی ہو یا کوئی چیز ہو تو اس کو کیا بناتا ہو، اس طرح سے برف بناتا ہو. تو اوورال یہ لوگ فریج کو کیا پڑھتے ہیں فارس والے؟ یخچال، یہ خے یخ، چیم الف لام چال، یخچال. خوب. اگلا فوٹو یہاں پہ ایک ملک ہے، کنٹری، جس کا نام ہے یمن. تو یمن کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ یمن، یہ میم نون، یمن. یمن یعنی یمن. خوب. اگلا فوٹو یہ الف یا سے یہاں پہ دیکھیں ریڈ کلر میں 2 لکیریں لگی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے 11، 10 اس کے بعد ہوا 11، یا اردو میں 10 کے بعد کیا آتا ہے؟ 11. تو 11 کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ یازدہ. کیا پڑھتے ہیں؟ یازدہ. یہ الف زے، یاز دال ہے دہ، یازدہ. یازدہ یعنی 11. یہ گنتی ہے 1 سے لے کے مثلا 2 3 4 5 6 اس طرح سے. تو گنتی انشاءاللہ ہم بک 1 میں شاید یہ گنتی ہم سیکھیں گے. تو فی الحال آپ گنتی میں سے جو 11 ہیں، 11 کو فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیں 11 کو پڑھا جاتا ہے یازدہ. خوب. اگلا فوٹو یہاں پہ ایک فلاور ہے، جیسمین ہے، شاید انگلش میں اس کو جیسمین پڑھا جاتا ہے، نہیں معلوم. تو اس فلاور کو فارسی میں، اس پھول کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے یاس، یہ الف سین، یاس. یاس اس پھول کا نام ہے، پھول کا نام.
شاید اس کو جاسمین کہا جاتا ہے، نہیں معلوم اردو یا انگلش میں، تو اس کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے یاس، یہ الف سین یاس۔ خوب، تو 4 چیزیں سیکھی ہم نے۔ سب سے پہلے فریج کو پڑھا جاتا ہے یخچال، یمن کو پڑھا جاتا ہے یمن، 11 کو پڑھیں گے 11، اور یہ جو پھول ہے اس کو پڑھیں گے یاس، یہ الف سین یاس۔ اس کے بعد نیچے آئے آپ لوگ، یا یہ سے یہاں پہ سب سے پہلے فوٹو کس چیز کا ہے؟ گنتی میں 1 ہے، 1 2 3 1، تو یہاں پہ ہے 1 یا 1 کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ یک، یہ کیف یک، یک یاد کرنا آسان ہے۔ اردو میں ہم 1 کو کیا پڑھتے ہیں؟ 1 الف یہ کیف 1، تو 1 میں سے شروع میں الف کو کراس کرے، مٹا دے تو بچا کیا؟ یہ کیف یک، تو یک یعنی 1۔ اس کے بعد 2 کو پڑھیں گے فارسی میں 2، 3 کو پڑھیں گے سے، یک 2 سے، فی الحال یہ 3 یاد کریں، یک 2 سے، تو 1 کو پڑھا جاتا ہے یک، تو یہاں پہ ہمیں یک پڑھنا ہوگا۔ خوب، اس کے بعد نیچے دیکھیں اگلا فوٹو، یہاں پہ دن، یہاں پہ ڈیز کا نام دیا گیا ہے۔ پچھلی بار جمعے آیا تھا، ایک بار ہم نے اوپر پڑھا تھا، تو ابھی انہوں نے ایرو کس کی طرف کیا ہے؟ یک شنبے۔ 7 دن ہوتے ہیں ایک ہفتے میں، تو مثلا انگلش میں سنڈے منڈے ٹیوزڈے اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن فارسی میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ فرائیڈے کو پڑھا جاتا ہے جمعے، اس کے بعد سیٹرڈے کو سب سے اوپر شنبے، سیٹرڈے کو پڑھا جاتا ہے شنبے، سنڈے کو پڑھا جاتا ہے یک شنبے، منڈے کو پڑھا جاتا ہے، نیچے یہاں پہ دیکھیں 2 شنبے، اس کے بعد ٹیوزڈے کو پڑھا جاتا ہے 6 شنبے، ویڈنسڈے کو 4 شنبے، اور تھرسڈے کو 5 شنبے، اور فرائیڈے کو جمعے، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو فی الحال یہاں پہ شنبے کے بعد یک شنبے، یک شنبے یعنی سنڈے، سنڈے کو کیا پڑھیں گے؟ یک شنبے۔ تو یہ دنوں کو انشاءاللہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے وہ بھی ہم آہستہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بک 1 یا بک 2 میں۔ تو فی الحال کے لیے سنڈے کو کیا پڑھا جاتا ہے فارسی میں؟ یک شنبے، شین نون بے ہے شنبے۔ خوب، اگلا فوٹو یہ سے ہم کیا پڑھیں گے؟ یہاں پہ جو فوٹو ہے وہ پھر سے ایک سینری ہے، کس چیز کا؟ اٹم کا، خزاں جس کو اردو میں پڑھا جاتا ہے موسم خزاں، تو اٹم، تو اٹم کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پھائیز، پے الف پھا یہ زے یز، یہ دو یہ آ گئی، یہ اس کے بعد آخر میں زے یز، پھائیز یعنی اٹم۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں 2 آدمی ہے، ایک سیڑھی کے اوپر ہے، ایک نیچے ہے، تو جو بھی نیچے ہو، کوئی بھی چیز جو نیچے ہو، جس کو انگلش میں پڑھتے ہیں ڈاؤن، DOWN ڈاؤن یا نیچے، تو نیچے کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پھائین، پے الف پھا یہ نون یین، پھائین یعنی نیچے، کوئی بھی ہو، مثلا ابھی انہوں نے مثال کے طور پہ سیڑھی کے ذریعے سے سمجھایا ہے، مثلا ایک آدمی چھت کے اوپر ہے، دوسرا آدمی نیچے ہے چھت کے نیچے، تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے پھائین یعنی نیچے۔ اوورآل جو انگلش میں ہم جس کو پڑھتے ہیں ڈاؤن، اردو میں جو پڑھتے ہیں نیچے کو ہم پڑھیں گے فارسی میں پھائین۔ تو ہم نے پھر سے 4 چیزیں ہم نے سیکھی اس پیج میں۔ یہ کے متعلق سب سے پہلے یا سے ہم نے جو چیز سیکھی، ایک کو ہم پڑھیں گے یک، پھر سنڈے کو پڑھیں گے یک شنبے، اس کے بعد جو اٹم ہے اس کو پڑھیں گے پھائیس، اس کے بعد نیچے کو پڑھیں گے پھائین۔ خوب، اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے وہ کس چیز کا دیکھیں، یہاں پہ پھر سے ایک پھول آیا ہوا ہے، یا یہ یو سے یہاں پہ ایک پھول ہے۔ اب اس پھول کا نام اردو میں کیا ہے، انگلش میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس کو یہ فارسی زبان میں یو سے پڑھا جاتا ہے گولایل، گاف لام الف گولا یہ لام یل، گولایل اس پھول کا نام ہے۔ اب اس کا اردو میں کیا معنی ہے مجھے نہیں معلوم، گاف لام الف لا گولا یہ لام یل، گولایل۔ خوب، اس کے بعد نیچے اگلا جو ڈبہ ہے وہ ہے خالی، تو ہم آتے آگے یہ واو یو سے یہاں پہ دیکھیں ایک فوٹو، ایک جانور، آپ جانتے ہو یہ کون ہے، یہ جانور فوٹو میں آپ لوگ دیکھیں، اس کو ہم پڑھیں گے فارسی میں یہ واو یو سے کیا پڑھیں گے؟ یوز پھلنگ، یہ واو زے یوز پھے لام نون گا پھلنگ، یوز پھلنگ، جس کو انگلش میں پڑھا جاتا ہے چیتا یا پینتھر۔ تو چیتا یا پینتھر کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ یوز پھلنگ۔
یہ واؤز یوز یاد کرے، یہ واؤز یوز، پے لام نون گا پھلنگ، یوز پھلنگ، یوز پھلنگ یعنی چیتا. خوب آخری فوٹو یہاں پہ دیکھیں، گریس ایک ملک ہے جس کا نام ہے گریس، انگلش میں جو پڑھتے ہیں تو اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے، یہ و یو سے یونان، کیا پڑھیں گے، یونان، یہ و یو نون الف نون نان، یونان. تو الحمدللہ یہ پیش مکمل ہوا. ایک بار پھر سے ریویژن کرتے ہیں. فریج کو پڑھیں گے یخچال، یمن کو پڑھیں گے یمن، 11 کو پڑھیں گے یازدہ، اس پھول کو پڑھیں گے ہم یاس، ایک کو پڑھیں گے یک، سنڈے کو پڑھیں گے یک شنبے، اس کے بعد اٹم سیزن کو پڑھیں گے پھائیز، نیچے کو پڑھیں گے پھائین، اس پھول کو پڑھیں گے گولایل، اس کے بعد چیتا کو پڑھیں گے یوز پھلنگ، اور گریس کنٹری کو پڑھیں گے یونان. تو الحمدللہ یہ پیش مکمل ہوا. تو انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اگلے پیج سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.